آنسر ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو نابغہ زبیانی کے تعلق سے کچھ معلوم ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سلیبس کے اندر معلقات اور اس کے شعرا میں جو 3 شعرا کا تذکرہ ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلقات کے اندر سے یہ شعرا آتے ہیں، جبکہ یہ معلقات سبع کے اندر نہیں آتے، معلقات عشرہ کے اندر آتے ہیں۔ تو پہلے آپ لوگ بتا دیں کہ معلقات سبع کے اندر کون کون سے شعرا آتے ہیں، اور معلقات عشرہ کے اندر کون سے 3 شعرا کا اضافہ ہوا ہے، پھر نابغہ زبیانی کے بارے میں بتائیں۔ جی، جن کو معلوم ہے وہ بتائیں، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ جی جی نہیں بھائی بولیں۔ جی سر، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو سب سے پہلے 7 شعراء ہیں، سب سے پہلے تو امراء القیس ہیں، پھر زہیر جی بن ابی سلمہ ہے، پھر عنقبۃ بن شداد ہے، پھر لبید بن ربیعہ ہے، پھر طرفۃ بن عبد ہے، پھر عمرو بن کلثوم ہے، اسی طریقے سے حارث بن حلیزہ ہے۔ یہ مطلب 7 جس کو ہم سب معلقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے جی جی بعد پھر 3 شعراء کو مطلب ایڈ کرتے ہیں، ان میں سے نابغہ زبیانی ہے، عاشا القیس ہے، اور عبید بن الابرس۔ جی بالکل، بہت ہی اچھے نعیم بھائی۔ تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن جو معلقات سبعہ ہیں تو انہی پر لوگوں کا اطلاق بھی ہے، اور ان تینوں کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، معلقات عشرہ جن کو بولا جاتا ہے، تو اس میں یہ تینوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی آپ یاد رکھیں کہ 3 اضافے میں جو ہیں ہمارے عاشا ہیں، اور یہ نابغہ زبیانی ہے، اور عبید ابن الابرس ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا جو معلقہ ہے اس کی ایک لائن ضرور ہم یاد کر لیں، تقریباً مطلب 10 حضرات کا جو معلقہ ہے، تاکہ اگر اس سے کبھی بھی کوئی کوشچن پوچھ لیا جائے کہ یہ کس بحر میں ہے، یا اس کا لامیہ یا قافیہ کیا ہے، تو آپ اس کا ایزلی آنسر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے نابغہ زبیانی کے تعلق سے کچھ معلومات ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں نابغہ زبیانی کی پیدائش کہاں پر ہوئی، اور ان کی وفات کیا ہے، ان کا مکمل نام کیا ہے؟ جی، نابغہ ابن زبیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش شاید 535 میں ہے نا صدیق بھائی، جی جی اور بالکل وفات ہے بالکل 604 میں، جی اور ایک بالکل۔ بھی تغلبی تھے، ہے نا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی مطلب پیدائش جزیرہ فراتیہ میں ہوا تھا نا۔ جی جی صحیح ہے۔ جی، اور یہ بھی مدح کرتے تھے، مطلب جو ہمارے ہیرا والے ملوک تھے اور غساسنہ دونوں کو مدح کرتے تھے، لیکن ان کا جو پرائیورٹی تھا مطلب پہلے ہیرا والوں کو مدح کرتے تھے۔ پھر جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ نعمان بن منذر سے ان کا بہت ہی مطلب خاص ریلیشن تھا، لیکن انہوں جی نے ایک مطلب اپنے شعر میں کچھ غلط کہہ دیا تھا ان کے بیوی کے بارے میں، تو پھر وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ مطلب یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ پھر وہ چلے گئے تھے رساسنا کے پاس۔ پھر جب نعمان بن منذر مطلب کو مطلب بیماری ہو گئی، تو پھر یہ واپس آ گئے تھے، اور جب وہ مطلب شام میں تھے، شام مطلب رساسنا میں تھے، تو وہاں سے منذر کو مطلب ٹائم مطلب وقت با وقت اعتذاریات کے جو مطلب ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے اعتبار سے قصیدہ لکھتے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اشعار الشعراء نابغہ اذا رہبا، مطلب جب ان کو خوف ہونا، جب یہ ڈر جائے تو سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اور اسی مطلب اعتبار سے ان کا جو قصیدہ مطلب جو ہے اعتذاریات کے نام سے جو مشہور ہے، اسی فن میں یہ سب سے زیادہ فیمس ہے، اور جی بالکل۔ یہ مسیحی شاعر تھے۔ اسی طریقے سے ان کا جو مطلب معلقہ کا بحر ہے بسیط ہے۔ صرف مطلب یہ نہیں، مطلب اصل میں 3 ہمارے 7 معلقہ ہے نا، اس کے بعد جو 3 اضافہ کر دیا گیا تھا، تو یہ جو 3 معلقات تھے یہ مطلب بہت ہی آسان تھے، اسی اعتبار سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ بسیط مطلب کیا ہے، آسان تھے۔ تو ان تینوں کا جی مطلب نابغہ، عاشا اور عبید بن ابرز، ان تینوں کا معلقہ بسیط تھا، مطلب بیکار، بس یاد کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب آسان تھا، بیکار تھا، اس لیے وہ بسیط ہے۔ اور ان کا شاید کیا ہے، وہ دالیہ ہے نا، جی جی مطلب کیا تھا؟ معلقات کے اشعار کیا ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ابھی تو جسٹ کوئی 2 ایک ورڈ بتا دیں، یاد تو ہے لیکن آ نہیں رہا ہے ذہن میں ابھی۔ یا دار میت بالعلیا فالسند اقوت وطال علیہ سآلف الامدی۔ جی بالکل صحیح بات۔ جی تو اچھا نعیم بھائی، آپ نے جو کہا کہ ان کی جو پیدائش ہے مطلب وہ کہاں پر آپ نے بتایا؟ جزیرہ فراتیہ میں ہے نا، مطلب جہاں پہ عمرو بن کلثوم کا بھی ہے پیدائش۔ اچھا اچھا،
یہ میں نے دیار غطفان لکھا ہے، تو کیا یہ بھی نجد میں میں نے لکھ رکھا ہے کہ نجد میں ہی پڑتا ہے؟ اصل میں غطفان میں ہی ہے بہت دن قبیلہ پہلے پڑھا زبیان تھا، سے. میں بہت دن پہلے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے لیکن ابھی کیا غطفان ہے؟ میں ہی یہ زہر بن نبی سلمہ کے اس سے ہے نا، یہ ان کا غطفان میں ہی ہوا تھا اور قبیلہ زبیان سے تعلق رکھتے ہیں. جی وہی میں نے بھی لکھ رکھا ہے، غطفان ہے. تو نیم پہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں سے لکھ رکھا ہے. اور آپ نے ان کا قبیلہ بنو تغلب بتایا، نہیں تو سب مجھے میں یہ اصل بھی میں صحیح بہت ہے. دن پہلے پڑھا تھا نا. اچھا اچھا ایکچولی وہ اچھا. نائم بھائی عمر بن کلثوم کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ ان کو کنفیوژن ہو رہی ہے. زہر بن ابی سلمہ کے ساتھ ہے یہ قبیلہ غطفان اور زبیان جی بالکل. ان کا. جی بالکل. اچھا، نعیم بھائی نے جو ایک بات یہ بتائی کہ جب یہ کہ ان کے شعر میں یہ اعتذاریات سے مشہور ہیں، اعتذار، فن اعتذار میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشہور ہیں. تو انہوں نے شاعری کچھ ایسی کی تھی، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعمان کی بیوی کا وصف وغیرہ نہیں بیان کیا تھا، تجرد کا یعنی کھلم کھلا جو ایک وصف ہوتا ہے. تو لیکن مطلب نابغہ کے آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کر نعمان بن منذر سے اس کی شکایت کی کہ آپ کی بیوی کے بارے میں ایسا ویسا مطلب یہ اشعار کہہ رہا ہے. تو پھر یہ اسی ڈر سے بھاگ گئے تھے. تو ایک کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے کبھی بھی کہ نعمان بن منذر نے جب نابغہ کو دھمکی دی یا پھر جب نابغہ اس سے ڈر کر بھاگا تو وہ کہاں پر بھاگا تھا اور کہاں پر پناہ لی تھی. تو آپ کو آپشن میں دے سکتے ہیں بہت سارے علاقے، جیسے عراق ہے، مصر ہے، شام ہے. تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ شام کی طرف گیا تھا، اور یہ شام کی طرف کہاں پر گیا تھا؟ حالانکہ اپنے دشمن کے پاس ہی جا کر یہ پناہ لی تھی. اور اس کے دشمن کا نام ہے حارث، نہیں، عمر بن حارث الاصغر الغسانی کے یہاں اس نے جا کر پناہ لی تھی. حسن زیات نے لکھا ہے کہ جب نعمان نے نابغہ کو دھمکی دی تو نابغہ نے شام کی طرف گیا اور عمر بن حارث الاصغر الغسانی کے یہاں جا کر پناہ لی، جو کہ اس کا دشمن بھی تھا، نابغہ کا دشمن تھا، یعنی اپنے دشمن کے یہاں جا کر اس نے پناہ لی. پھر وہیں سے یہ چٹھی وغیرہ یا اشعار وغیرہ معذرت کے نعمان بن منذر کے پاس لکھ لکھ کر بھیجا کرتا تھا اپنی معافی کے لیے. جی نہیں بھائی بتائیں. جی صاحب، وہ ان کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے نا کہ منذر ان کو مطلب ریکویسٹ کیے تھے کہ آپ ہمارے بیوی کے مطلب وصف میں کچھ شعر بیان کیجیے. پھر انہوں نے اتنا دقیق اور مطلب باریک سے شعر بیان کیا تھا تو پھر منذر کو شک ہو گیا تھا. مطلب یہ بھی ایک روایت ملتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے نہیں، گا ہاں نہیں صحیح تو بات ہے. اتنا باریکی سے مطلب کوئی وصف نہیں کر سکتا. تو اسی اعتبار سے یہ بھی جی ایک ہے روایت. جی بالکل. اور جیسا کہ حسن زیات نے ایک عبارت اس طریقے سے لکھی ہے، تکسبہ بالشعر غض من قدرہ وطأطأ من اشرافہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعر کے ذریعے اتنا کمایا تھا جس کی وجہ سے اس کی شان میں کمی پڑ گئی تھی. تو مطلب یہ ایسا کوشچن اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس عبارت سے، آج نہیں تو کل ضرور پوچھ سکتے ہیں وہ لوگ. تکسبہ بالشعر غض من قدرہ وطأطأ من اشرافہ، یعنی نابغہ نے شعر کے ذریعے کمایا تھا جس کی وجہ سے اس کی شان میں کمی پڑ گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اگر ہم تعلق یا اس کا ریلیشن کریں تو یہ نعمان بن منذر سے جو اس کو داد و دہش وغیرہ ملتی تھی، اور کہیں نہ کہیں پھر اسی کی وجہ سے ہی اس کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور جو معافی تلافی ہوئی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تکسبہ بالشعر غض من قدرہ وطأطأ من اشرافہ، شعر کے ذریعے اتنا کمایا جس کی وجہ سے اس کی شان میں کمی پڑ گئی تھی. یہ وہ جی گولڈ کے باقی اور برتن میں کچھ؟ کھاتا تھا نا، جی جی بالکل. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا. جی یہ سب اس کے انعامات میں سے تھے. یہ تو بہت مشہور ہیں یہ ساری چیزیں. اور جیسے قبۃ و حمراء جو ہے، اور زمانے جاہلیت کے مشہور ناقدین میں سے جو ہے یہ نابغہ زبیانی ہی آتے ہیں ہمارے، یہی فیصلہ وغیرہ کرتے تھے. اچھا حسن، یہ ایک مرتبہ جو اس سے کوشچن پوچھا گیا تھا کہ ان فی الشعر آہا لا ادریہا، یا اس کو اقوا، شعر جاہلی میں کہا جاتا ہے کہ جو اقوا سے کون مشہور ہے. تو یہاں پر جو اقوا یا اقوا، اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ان کی شاعری کے اندر ایک عیب پایا جاتا تھا، اور جس میں قافیوں کی حرکت مختلف ہوتی تھی، جی بالکل. حرکات کا اختلاف ہوتا تھا. تو یہ اپنے بارے میں خود کہتے تھے کہ میری شاعری میں عیب تو ہے لیکن میں اس کو نہیں جانتا. پھر انہوں نے ایک بار ایک گانے والی سے سنا تھا اور پھر انہوں نے اس کی درستگی کی تھی. جی بالکل. وہ آہا کا لفظ ہے، مطلب آفت یا مصیبت ہے، ایسی چیز جس کو میں خود ہی نہیں جانتا. ان فی الشعر آہتا لا ادریہا.
باقی اور کسی کو کچھ معلوم ہے نابغہ زبیانی کے تعلق سے؟ صادق بھائی یہ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اہل بادیہ سے تھے نا یہ اہل بادیہ سے؟ مطلب ہاں نہیں اہل بادیت العراق وہ تو حارث بن حلیزہ ہیں، مجھے ان کا نہیں معلوم۔ تین شعراء کا جو تذکرہ آتا ہے وہ امرؤ القیس اور طرفہ اور یہ نابغہ، ہاں مطلب بادیہ سے ہیں لیکن رہتے تھے یہ تو رہتا کے پاس، ظاہر سی بات ہے شہری میں ہی رہتا تھا جب اس کی تعریف کرتا تھا، یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، مطلب یہ اہل بادیہ صحیح سے ہے سراج بھائی، شاید نا؟ اسماعی کا قول ہے نا کہ مطلب جو بادیہ والے ہوتے ہیں، جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو زبان ہے جو مدینہ میں رہنے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اور نہیں ان میں وہ تو سے قوی شاید وہ 30 کام ہوتا ہے۔ وہ تو قوی ہے، لیکن ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ دو لوگ ہیں جو بادیہ کے رہنے والے ہیں، مطلب دیہات کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ شہر میں رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دھاک چم چکی ہے، ایک نابغہ کا نام آتا تھا اور ایک میرے ذہن میں ہے نہیں ابھی، ایک اور ہے کوئی، اور اہل بادیہ سے ابھی مطلب میں دیکھا شاید عمر فروخ میں دیکھا ہوں میں کہ امرؤ القیس اور طرفہ اور یہ نابغہ یہ اہل بادیہ سے تھے، مطلب دیہات کے تھے۔ دیہات اگر ایسا دیکھا جائے تو دیہات کے سبھی آئیں گے، لیکن اگر ان تینوں کا خاص کیا گیا تو ہو سکتا ہے، تو ذہن میں اس کو بھی لکھ لیں آپ لوگ۔ ویسے حارث بن حلیزہ الیشکری کا بھی آتا ہے اہل بادیہ سے۔ اچھا، ان کی وفات کب ہوئی؟ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ہجرت سے کتنی سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، جیسے حسن زیات نے اس کو صراحتاً جیسے لکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں تھوڑا ہائی لائٹ ہوتی ہیں دیکھنے میں تو اسی سے کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے اکثر بیشتر۔ جی وہ تو اس طریقے سے بتا رہے ہیں نا، مطلب اگر پوچھ لیا جائے کہ مطلب ہجرت 12 سال یا 15 سال 18 سال قبل الہجرت، مطلب کیا ہوگا یہ؟ جی حسن زیاد نے لکھا ہے کانت وفاتہ فی السنۃ الثامنۃ عشرۃ قبل الحجرہ۔ جی کیلکولیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن یار ایگزیکٹ نکلتا نہیں ہے، مطلب جیسے ہم لوگ ہجری کو مطلب ہجری کو میلادی میں کنورٹ کرتے ہیں یا میلادی کو ہجری میں کنورٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی نکل جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک دم نہیں نکلتا ہے، بہت زیادہ فرق ہو جاتا 18 قبل ہجری، ہے۔ جی جی 18 قبل ہجری ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں تنقیح میں جو بہت سارے لوگ ہیں نہیں، ہاں مطلب جو کاٹ چھاٹ کرتے ہیں، تو زہیر بن ابی سلمہ ہے اور اختل ہے، ابو نواس ہے، جن میں سے نابغہ بھی آتا ہے، نابغہ بھی آتا ہے تنقیح میں۔ ہاں نابغہ بھی آتا ہے، اتایا بھی ہے۔ جی جی قطیہ ہے۔ دیکھیے ایک ان کا سلسلہ ہے، جیسے آپ بغیر سوچے کر سکتے ہیں، جیسے جمیل ہے، جمیل کا استاد تھا خطبہ بن خشرم، ٹھیک ہے، اور جی اس کا استاد تھا حطیہ، اور حطیہ کا استاد زہیر بن ابی سلمہ، جی تو یہ مطلب یہ سلسلہ ہے پورا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جمیل جو ہے، جمیل کا شاگرد جو بنا ہے وہ قصیر عزا، قصیر بن عزا۔ ہاں تو تو اسی میں تین لوگ اچھا نہیں دو بھائی، لوگ آئے ہیں۔ جی المدرسہ الوسیہ آپ نے جو لکھا، کیا جو لوگ تنقیح میں سے آتے ہیں وہ مدرسہ الوسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب انہی کو کہا جاتا ہے کیا؟ یہ خاص نہیں ہے، لیکن ایک چیز مشہور ہے، جیسے کہ سراج بھائی نے بتایا نا، سند یہ جو لمبا سند چلتا ہے یہ پورا مدرسہ الوسیہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ سب سے اس کا جو راس ہوتا ہے، مطلب اس کا جو ہیڈ ہے حجر ہے، ان کے پھر بیٹے ہو گئے ہمارے زہیر صاحب کے بیٹے ہو گئے کعب، اور پھر اس کے شاگرد ہو گئے ہمارے حطیہ صاحب، پھر اس کے بعد جب خشرم، پھر جمیل، پھر قصیر، یہ مطلب سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ خاص نہیں ہے، مطلب جو اس میں سے ہوگا کسی کرے گا، لیکن یہ مطلب ان کے ایک میزہ تھا، ایک کریکٹرسٹک ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ابو نواس بھی تنقید میں مشہور ہے لیکن وہ تو اس مدرسے سے ہے نہیں۔ جی جی صحیح ہے۔ اچھا یہ احمد حسن زیات نے تین مطلب وہ تذکرہ کیا نا تین لوگوں کا کہ یہ اس کا راوی ہے، یہ اس کا راوی ہے، تین لوگوں کا تذکرہ کیا، کون کون سے ہیں وہ؟ ایک زہیر جو ہے وہ اوس بن الحجر کے ہیں، اور امرؤ القیس ہے جو داؤد بن الایادی۔
यही हाँ, है शायद, दो और एक और है मुसैयब इब्न इल्स का, पता नहीं कौन है। जी आशा ये जो है तरफा का है, मुसैयब आशा का, तरफा का मुतलम्मिस है। जी तरफा जो मुतलम्मिस का, तरफा बिल्कुल। का। और मुतलम्मिस तो शायद उसका चचा भी था ना तरफा का। जी मामू जी था जी शायद ना, जी क्या जी चचा था? मामू, मामू, ये मामू से ज्यादा नहीं कंफ्यूज मामू, है। है? जी मुतलम्मिस मीम से मामू। जी सही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। काना इब्ने सल्लाम, तो ये क्या थे? कूफी थे, हिजाजी थे, बसरी थे या यमनी थे? जी बिल्कुल, बहुत सही। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है इनका। ये बसरी थे, लेकिन इनकी वफात कहाँ पर हुई थी ये भी बता दें। ये बसरी तो थे, लेकिन बगदाद इनकी में, वफात कहाँ? जी बगदाद में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो देखिए मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोगों को याद करना पड़ता है कि इनका कबीला क्या है, या कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई, और पैदा होने के बाद वो मतलब कहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, या फिर मुंतकिल कहाँ पर हुए वो, या फिर इनकी वफात कहाँ पर हुई है। तो इस तरीके से हमें इस शिफ्ट के तरीके Wudu itu, wudu के बच्चे। ठीक है। तो तकरीबन हमको 3-4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिलेंगे इस तरीके से, कि वो कहाँ पर पैदा हुए या कहाँ पर थे। ठीक है। तो इब्न सल्लाम तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, ये बसरी थे, और इनकी जो कि वफात हुई है बगदाद के अंदर हुई है। तो ये बगदाद कब गए थे बसरा से, उसकी कुछ डेट भी आती है, तो आप लोगों को मालूम है कितनी हिजरी में गए थे ये? पहले पैदाइश बता दें, फिर इनका 222 मुंतकिल हिजरी में, होने। जी 222 हिजरी में गए थे, और इनकी पैदाइश हुई थी 139 में, और वफात हुई थी 231 में। ये हिजरी है, और जो मिलादी है वो है 756 और 845। जी बिल्कुल, बहुत सही। अच्छा, जो इनकी हिजरी जो है या इनकी जो वफात है, तो इस तरीके से अबू तम्माम वगैरह की तारीख पैदाइश में कुछ मतलब रिलेशन होता है? जहन लगाएं, वफात में होता है या पैदाइश में होता है इनकी वफात से? अबू तमाम के कह रहे अबू हैं आप? जी जी, अबू तमाम को तो नहीं होगा। अबू तो तम्माम ये की अच्छा वफात है, कब हुई है? 232 है। ये जी 232, जी 31 है, 32 है, दोनों है। जी, 31-32 इनका भी आता है वफात में। ठीक है, तो वफात कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं हम। तो चलिए इनका मुकम्मल नाम बता दें, मोहम्मद इनका इब्न सल्लाम साहब का। इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सलाम बिन अब्दुल्लाह बिन सालिम जमही अल बसरी। जी बिल्कुल, बहुत सही। और ये किसी के आज़ाद करदा गुलाम भी थे क्या, मतलब? जी ये थे आज़ाद करदा गुलाम कुदामा बिन मतउम। खुदामा बिन हाँ, खुदामा बिन मतउम। जी बिल्कुल। तो अच्छा, इनका एक सिलसिला भी है, इन्होंने नह किससे पढ़ा या शेर किससे सीखा, तो ये मालूम है आप लोगों को? ऐसे तो नहीं मालूम, मगर इनको उस्ताद से खल्फ बिन ये अहमद और अली नहव मुफद्दल। जो है इन्होंने सीखा था, क्या बोलते हैं उसको, हम्माद से, हम्माद बिन सलीमा के क्या नाम था, नहव। ठीक है, जी जी ठीक। और शेर वगैरह किससे पढ़ा था या किससे सीखा था इन्होंने? खल्फ बिन अहमद। जी, अगर इस तरीके से नहीं याद है तो भाई आपके हम्माद भाई आते हैं ना कभी कभी, तो जान लीजिए हम्माद भाई इनके उस्ताद थे नह के, उनके नाम से ये याद कर सकते हैं। तो नह को मतलब इन्होंने पढ़ा था हम्माद बिन सलीमा से, और शेर इन्होंने सीखा था या शेर की महारत हासिल की थी खलफुल अहमर, मुफज्जल अज़्ज़बी और अल अस्माई। ये 3 हजरात का नाम आता है शेर, मतलब शेर की कैटेगरी में। और नह का जो आता है हम्माद बिन सलमा, और शेर को सीखा खलफुल अहमर, मुफज्जल अज़्ज़बी और अल अस्माई। तो जैसा कि मालूम है इनकी बहुत मशहूर किताब भी है, और मशहूर किताबों के अलावा भी और किताब है, तो कोई बता दे इनकी जो बहुत मशहूर किताब है, जो नक़्द की पहली किताब मानी जाती है, उस किताब का पूरा नाम क्या है? उसके तबकातुल अंदर कितने कुतुब तरह? शुरा, हाँ उसमें 10 जी, तबकात हैं। और
हर तबके से 4 शोरा को लिया गया है ना उसमें से, जैसे 40 जाहिली से, और जाहिली से जो 40 शोरा हैं उसमें इस्लामी से 40 और फरी और यहूदी से 8, और उसमें सिर्फ एक ही औरत का जिक्र है, उसमें खलीफा है। और और इनकी एक 22 और जो, किताब है गरीबुल कुरान। जी 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 सही है। और कितने तराजिम का तस्करा है इस किताब के अंदर? तराजी तो नहीं मालूम। जी 114 तराजिम का तस्करा है इस किताब के अंदर। और इस किताब का पूरा नाम है तबक़ात फ़ुहूल शुअरा इस जाहिलिय्यीन, नहीं क्या नाम है, तबक़ात फ़ुहूल जाहिलिय्यीन वल इस्लामिय्यीन, तबक़ात फ़ुहूल शुअरा जाहिलिय्यीन वल इस्लामिय्यीन, इस तरीके से इस किताब का पूरा नाम है। ठीक। और इन इन इसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग बता दें, 3-4 किताबें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं। जी नहीं भाई बताएं। जी, इनकी जो मज़कूर किताब, इसके अलावा इनकी कुछ किताब मिलती है, जैसे कि महासिन शुअरा है, महासिन शुअरा। जी उसके बाद है नसब कुरैश, फिर एक मिलता जी है बुयूतुल अरब। जी इसी तरीके से हमें मिलता है अल जलाबीब, जी जी फिर मिलता है बिल्कुल। इजरा उल खैल। ठीक। बस यही है मेरे पास, अगर आप लोगों के पास हो तो फिर बताएं। ये नहीं भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि ये नसब कुरैश या महासिन शोरा, ठीक है, तो ये मतलब आपने कहाँ से लिखा था इनकी इस किताब को? मैंने पहली पता मरतबा नहीं, सुना शायद है। इससे मतलब पिछले साल हम डिस्कशन कर रहे थे, तो शायद किसने बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इनकी चलिए, आपने अगर बताया तो 2 किताब का इजाफा हुआ हमारी नॉलेज नईम में, भाई हम सबकी क्या नॉलेज क्या में। नाम बताया आपने बुक का नईम भाई? आपके नसब महासिन कुरैश, ठीक शुअरा। है। नईम भाई लिख दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। सादिक भाई इनकी एक किताब एजाजुल कुरान भी है और गरीबुल कुरान भी, मतलब मेरे नोट में है जो अभी 2022 का है। जी जी, किताब गरीबुल कुरान, किताब बुयूतातुल अरब, किताबुल फासिल फी मिलहिल अखबारी वल अशआर, और इनकी किताब है किताबुल हल्लाब व अजरुल खैल, इसको बोलते हैं, जिसको अलग अलग भी लोग कहते हैं, किताबुल हल्लाब या किताबुल जलाबीब भी इसी को कहते हैं, इसी किताब को अलग अलग से बोलते हैं। और कहीं कहीं इस किताब का नाम ऐसे ही मुकम्मल लिख के आता है, किताबुल हल्लाब या किताबुल जलाबीब व अजरुल खैल। ये किताबुल जो फासिल फी मिलहिल अखबारी वल अशआर। जी जो इनकी किताब है तबक़ात फ़ुहूल शुअरा अल जाहिलिय्यीन वल इस्लामीय्यीन, इसमें क़ज़ियतुल इंतिहाल का जिक्र है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल है, सही है। इसके अंदर जो सबसे पहला कज़िया है ना, वो कज़ियतुल इंतहाल ही है। फिर दूसरा जो कज़िया है वो शोरा के तबक़ात का कज़िया है। इनमें इसमें इस बुक में मदीना, मक्का, ताइफ, यमामा, बहरीन इन शहरों के शोरा को तरतीब से किया ना इनने। जी जी, जी बिल्कुल सही बात। पहले मदीना है, फिर मक्का, फिर ताइफ, फिर बहरैन। यमामा, ताइफ के बाद इससे यमामा, पहले फिर यमामा बहरीन। है ना। जी हम्म। जी जी जी। और ये इब्न सल्लाम अल जुमही ने अपनी इस किताब तबक़ात शुअरा की तसनीफ़ जो बनाई है, मतलब एक तरीके से 3 मकायिस या 3 औज़ान बनाए हैं, ठीक है। और वो 3 औज़ान ये हैं, पहला है अलकम्मु अय्यु कसरतिन शेरुश शायर, दूसरा है तादादु अग़राज़िही, तीसरा है जूदतु शहरी। शायद इससे हमारे जेएनयू में, जेएनयू के पीएचडी पेपर, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन था इससे, और उन्होंने शायद यही वाला दिया था, अलकम अय्यु कसरतिन शेरुश शायर, शेर शायर। कि मतलब इब्न सल्लाम अल जुमही ने मतलब शेर शुअरा के तबक़ात को तसनीफ करने में 3 औज़ान व 3 मकायीस क्या बनाए हैं, तो वो यही है, अलकम अय्यु कसरतिन शेरुश शायर, ये पहला है। दूसरा है तादादु अग़राज़िही, तीसरा है जूदतु शेरिही। बाकी 114 तराजिम है। पहला कज़िया जो है वो कज़ियतुल इंतिहाल है, दूसरा कज़िया जो है वो तबक़ातुश शुअरा और उनकी तसनीफ सादिक है, भाई तो वो उसमें जो रिपीट कीजिए, वो आपने जल्दी बोला, लिखने नहीं हुआ। जी, अलकम्मु अय्यु कसरतिन शेर शायर, ये पहला है, ठीक है।
دوسرا ہے ठीक है تعداد اغراضه. जी। थर्ड नंबर पे تیسرا ہے جودت شعرہ، مطلب ان کے شعر کی عمدگی. ओके جی ٹھیک ہے. باقی اور کسی کو کچھ معلوم کہ اچھا ان کے بارے میں تو یہ بھی غریبul آتا ہے نا کہ ان کے بال ان کی جی ریپیٹ الکم ای کثرت شعر الشاعر. جب یہ 27 سال کے تھے تبھی ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. جی 26 ہے یا 27 ہے بھائی؟ میں نے 27 لکھ رکھا ہے. شاید اس میں حنا فاخری میں 26 دیا ہوا ہے، یا اس میں عبدالعظیم بھائی کے وہ ویڈیو میں آج دیکھ رہے تھے ہم 26 لکھا تھا اس میں۔ اچھا اچھا. آیا تھا یہ غریب القرآن جو ہے ایک اور کسی بندے کی سیم نام سے ہے۔ ابن قتیبہ کی ہے غریب جی اور ابن کوئی زیادہ قتیبہ کی، تو یہ بتا رہے تھے وہ کہ ابن قتیبہ اور اگر عبدالسلام جمحی اگر ساتھ ہی ساتھ آ گئے تو آپ نے جانا ہے ابن قتیبہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے غریب القرآن جو ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے بنسبت ابن قتیبہ کے غریب القرآن جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو اگر ایک ساتھ دو آپشن میں آ گئے تو آپ جائیں گے ابن قتیبہ کے ساتھ، اور اگر صرف یہ ابن سلام جمحی اگر آتے ہیں اور کتاب کا نام آتا ہے تب ان کے ساتھ اس کو لگانا ہے۔ جی بالکل. ابن قتیبہ کی ہے، غریب القرآن ہے، کتاب مشکل القرآن ہے، تعویل مشکل القرآن، یہ سب تینوں کتابیں ہیں. المشتبہ من الحدیث والقرآن یہ بھی ہے. چلیے ویسے کوشچن کے تعلق سے اتنی بات کافی ہے اور اس سے زیادہ معلومات بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو. پی ڈی ایف بہت عجیب طریقے سے ٹھیک ہے. جی ہمارا نیکسٹ کوشچن جو ہے 28. تو یہ کوشچن اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس کوشچن ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا نام ہم لوگوں نے سنا تو ہوگا لیکن یہ ہمارے سلیبس کے اندر ہے، مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو نیٹ کا سلیبس ہے. تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لقب العرب فی العصر الجاہلی ربیعہ بن حزار الاسدی بالکیس لہو. مطلب زمانے جاہلی میں ربیعہ بن حزار الاسدی کو عرب نے لقب دیا تھا کیس کا. تو مطلب کس وجہ سے دیا؟ حسن شعرہ، فضل نسبہ، جودت بیانہ، یا حسن بیانہ. شاید ایک ہے، نہیں ایک ہے جو آپشن نمبر 4 ہے کثرت مالہ ہے. تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہم نے دیکھا یہ ہمیں کہیں ملا نہیں، لیکن کیس کا جو لفظ آتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہم چیزیں مطلب اس کا آنسر نکال سکتے ہیں آسانی سے. حسن شعرہ، فضل نسبہ، جودت بیانہ، اور ایک ہے کثرت مالہ. اس کا کیا میننگ ہے بھائی؟ کثرت مالہ جی کچھ بتائیں گے نہیں بھائی؟ مطلب آپ نے کس وجہ سے مطلب کثرت مالہ دیا؟ نہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، بس ایسے ہم نے کبھی اب تک کا لگایا. جی ہاں بالکل، ویسے لیکن یہ کیس کا کیس معنی، کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ویسے کیس کا معنی تھیلا کا آتا ہے نا کبھی بھائی، جس میں مطلب پیسہ رکھتے ہیں. وہ کیسن دیکھیں کیسن مستحلا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیس کیس ہے کیس مطلب. کیس مطلب ہوتا ہے عقل مند. جی جی عقل مندی. تو اس اعتبار سے یہاں پر آپشن نمبر 3 ہی ہو سکتا ہے، جودت بیانی مجھے لگتا ہے. باقی کوئی آسام کا یہاں پر موجود ہو تو بتایا کہ ان کے آنسر شیٹ میں کیا تھا اس کا آنسر.
لیکن کئیس کا معنی عقل مندی کا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ان کے بارے میں ویکیپیڈیا مطلب نیٹ پہ کہیں کچھ خاص ملتا نہیں ہے، تو اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ یہی ملے گا کہ یہ عرب کے حکیم تھے اور عرب کے قاضی تھے، اور یہ فیصلہ وغیرہ بہت اچھا کرتے تھے. تو مجھے لگا اس اعتبار سے کہ اسی وجہ سے ان کو کئیس کا لقب دیا گیا، عقل مندی کا لقب دیا گیا. ٹھیک ہے، جودت بیان ہی ہوگا، مطلب اس کی عمدگی، بیان کی عمدگی کی وجہ سے. عقل مند انسان ہی اچھا بیان کر سکتا ہے اکثر بیشتر اگر دیکھا جائے. یہ شعر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شعر اور کا کہیں ان کا تذکرہ آتا نہیں ہے، اور نیٹ پہ میں نے دیکھا جہاں بھی ملا وہ یہی ملا کہ یہ عرب کے حکیم تھے اور قاضی تھے، فیصلہ وغیرہ کرنے میں ان کو مہارت اچھی حاصل تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کچھ رائے دیں گے؟ आंसर की वजह से 491 ऑप्शन है इसका आंसर. کس کا اس کا آنسر کیا ہے؟ فرسٹ ہے. हाँ फर्स्ट ऑप्शन आंसर की के हिसाब से. جو NTA نے دیا ہے. हाँ वही मैंने स्क्रीनशॉट रखी है इसीलिए मैंने अभी इसको चेक किया. اچھا آپ آسام سے ہیں اس کا؟ नहीं मैं आसाम से नहीं हूँ. کشمیر سے. چلیے ٹھیک ہے، اگر جو NTA نے اس کا حسن الشعر ہی دیا تو پھر ہم وہی دیکھتے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھیں. حسن الشعر मैं ग्रुप में भेज दूंगा वो आंसर की. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈال دیجیے، کیونکہ اس کے اندر 3-4 کوشچن اور بہت سارے ایسے ہیں جو مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آنسر شیٹ نہیں مل رہی ہے. تو آپ ڈال دیجیے، آسانی سے دیکھ لیں گے. چلیے اب اس کوشچن پر کیا ڈسکشن کریں، کچھ معلوم ہی نہیں اور کہیں مل بھی نہیں رہا ہے. میں نے حنف آخوری کی جو قدیم والی جو کتاب ہے اس میں دیکھا ان کا نام ہی نہیں ہے اس میں کہیں پر. اب وہ ہو سکتا ہے عمر فروخ وغیرہ میں شاید ہو. دیکھیے ابھی ایک کوشچن ہم لوگ اس طریقے کا کر کے گزرے ہیں، تو دوسرا کوشچن آپ کے سامنے اسکرین پر حاضر ہے. یہ بھی بہت ہی ایزی کوشچن ہے، مفت کا 2 نمبر ہے یہ. اور لیکن ایسا بھی کوشچن اکثر لوگ مطلب غلط ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے غلط، کیونکہ بیچ بیچ میں وہ کچھ ایسا ایزی کوشچن ڈال ہی دیں گے کہ آپ خوشی کے مارے غلط کر ہی دو گے. تو وہ مجھے لگتا ہے کچھ یہی حال ہے یہاں اس ٹائپ کے. تو یہ کوشچن نمبر جو 29، كان ابو الحسن الآمدی من اہل الکوفہ الفارس البصرہ الحجاز. تو یہ کہاں کے تھے یہ بھی بتائیے، ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی، وفات کہاں پر ہوئی ہے، اور ان کا مکمل نام کیا ہے یہ بھی بتائیں. جی بالکل. جی نعیم بھائی آپ بصرہ نے میں تو صحیح نہیں بتایا. پیدا بھی ہوئے تھے اور بصرہ میں ان کی وفات بھی ہوئی تھی. جی اور بالکل. ان کا نام ابو قاسم حسن بن بشری میں لکھا ہے، پتہ نہیں یحییٰ آمدی. جی ابو القاسم حسن بن بشر یحییٰ علامتی. ٹھیک ہے، جی یہ بصرہ ہی میں ان کی پیدائش ہے. یہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، ناقد بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور بصرہ ہی میں ان کی وفات بھی ہے. تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ان کی وفات کا ہے 980 میں. جی ان کی جو پیدائش ہے 900 میں پیدائش ہے بصرہ کے اندر، یعنی 287 ہجری، اور ان کی جو وفات ہے 980 میلادی یعنی 370 ہجری. ٹھیک ہے، ریپیٹ پیدائش جو کیجیے. ہے یہ پیدائش جو ہے بصرہ کے اندر ہوئی ہے 900 میلادی 287 ہجری. وفات بھی ان کی بصرہ کے اندر ہی ہوئی ہے 980 میلادی 370 ہجری. اور یہ الآمدی جو ہے نا، یہ مطلب ان کو کیا جاتا ہے دیار بکر، کہتے ہیں یہ ترکی میں شاید کوئی جگہ ہے، وہاں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ ایک عظیم شہر ہے، مطلب اچھا شہر ہے، ترکی کے اندر ہے. الآمدی وہیں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے. آمد شہر یا آمد شہر جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پروناؤنسیشن مجھے نہیں معلوم اس کا صحیح کیا ہوگا. بھائی تو نام دیکھیں آپ ریپیٹ لوگ کیجیے بتائیں گا، کہ جی مکمل نام ریپیٹ کیجیے گا ایک بار پلیز. اوکے. تو یہ ناقد بھی ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، بہت مشہور ہیں اور اکثر بیشتر آپ سے پوچھ لی جاتی ہیں ایگزام میں. تو بتائیں.
मानी कि आप शेर लोग वल बुहतरी और है अल-मुवाज़ना बैन अबी तमाम वल बुहतरी। जी जी कंटिन्यू कीजिए, शायद सादिक भाई को कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। ये कोई बता रहे थे ना? अलमानी कुछ कह रहे थे आप, हाँ प्लीज हाँ रिपीट कीजिए। अल-मुवाज़ना इनकी किताब है अल-मुवाज़नतु बैन अबी तमाम वल बुहतरी और कहा जाता है कि ये किताब जो है 3 बाब पर मुश्तमिल है। पहला है अल-कश्फ अन सरिक़ात अश-शअरिया, अल-कश्फ अन सरिक़ात अश-शअरिया और दूसरा है क़िराअतुद दक़ीक़ा और तीसरा है अल-मुवाज़ना जो इन्होंने किया है बैन अबी तमाम वल बुहतरी। आखिर पे इन्होंने मुवाज़ना किया है। दूसरा रिपीट तो कीजिए प्लीज। क़िराअतुद दक़ीक़ा ये फर्स्ट नंबर पे है सेकंड पे किराअतुद सेकंड दक़ीक़ा? पे है, सेकंड फर्स्ट पे है अल-कश्फ अन सरिक़ात अश-शअरिया जो शायरी जो भी होता था, जैसे उन्होंने भी बयान किया है क़ज़ियतुल इंतिहाल वगैरह जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो इन्होंने भी इस बुक के अंदर पहले उसी क़ज़िये को लिया है अस-सरिक़ात अश-शअरिया। सरीक़त, अच्छा। जी ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से किताब को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं कि अल-मुवाज़ना बैन ताइयैन, और ताइयैन से हाँ मुराद अबू तम्माम है और मुस्तरी है। वल बुहतरी है। जी इनकी ऐसे नक्श के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। तो जैसे कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि सबसे पहला है कि तफ़सील इम्रुल क़ैस अला शेर अल-जाहिलिय्यीन। तो इसको इन्होंने मतलब इसको भी मुआवज़ना के तौर पर इन्होंने लिखा है और इस किताब में इम्रुल क़ैस का जो मतलब जाहिली शुअरा है सबके ऊपर फ़ौक़ियत दिया है। इसी तरीके से इनकी ये दूसरी किताब है जो कि नक़्द पे है और उनका जो किताब का नाम है कि तबयीन गलत क़ुदामा फ़ी किताब नक़्द अश-शिअर। क़ुदामत इब्न जाफ़र ने अपनी किताब नक़्द अश-शिअर में जो भी लिखा है, इसमें इसके ऊपर इन्होंने नक़्द किया है और इस किताब में क्या-क्या गलती क़ुदामा साहब से हुई है, फिर उसको इस किताब में इन्होंने ज़िक्र किया है और ये भी किताब मुवाज़ना के ऊपर ही है, ठीक है? और इसी तरीके से मुअतलफ़ वल मुख्तलफ़ या फिर अल-मुअतलिफ़ वल मुख्तलिफ़ पता नहीं क्या है, ये भी एक हाँ किताब है इनका जो कि जी बताएँ? जी कोई कुछ बता रहे और थे? इनके बारे में कहा जाता है कि आखिरी उम्र में इनकी बीनाई चली गई थी। अच्छा जी, तो बताएँ मतलब एक इसी तरीके से हमारे सिलेबस में बहुत सारे लोग हैं ना जो आखिरी उम्र में जिनकी बीनाई चली गई थी। जी बहुत सारे जी एक खंसा है। जैसे कि हमारे नजीब महफूज साहब है, खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हसन बिन साबित है, अल-बारूदी है, जी अबुल क़ासिम आमली भी हो गए। और इनके बारे में याकूत हमवी का कौल है। आमदी के बारे में याकूत अल-हमवी कहते हैं कानल आमदी हुस्नुल फ़हम जय्यिदुद दिराया सरीउल इदराक वासिउल मारिफती बिल अदबी वल लुगती वल अख़बार। जी, बिल्कुल सही। हुस्नुल फ़हम जय्यिदुद दिराया सरीअतुल इदराक वासिउल मारिफती बिल अदबी वल लुगती वल अख़बार। याकूत अल-हमवी ने इनके बारे में कहा है। सुमैया प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। जी जिनकी किताब के बारे में जैसे कि हम जानते थे कि जो किताब है, तो 2-3 किताब हमने कहाँ से लिखी है। तो एक है अल-ख़ास वल मुश्तरक फ़ी मआनी अश-शिअर, इसको आप नोट कर सकते हैं। अल-ख़ास वल मुश्तरक फ़ी मआनी अश-शिअर एक है और दूसरे नंबर पे है नस्रुल मंज़ूम, नस्रुल मंज़ूम, दूसरा है नस्रुल मंज़ूम और तीसरा है इस्लाह फर्स्ट मा वाली फ़ी रिपीट कुतुबी करो। जी, अल-ख़ास वल मुश्तरक फ़ी मआनी अश-शिअर। जी, ज़ाफ़र भाई ने लिख दिया नस्रुल मंज़ूम वाला, फर्स्ट वाला है अल-ख़ास वल मुश्तरक फ़ी मआनी अश-शिअर। उसके बाद है इस्लाह मा फ़ी
किताब इयार الشعر لابن طباطبا من الخطا. ابن طباطبا صاحب کی جو کتاب ہے نا इयार الشعر, تو اس کتاب میں انہوں نے مطلب نقد کی ہے, جیسے کہ انہوں نے قدامت ابن جعفر کی کتاب میں کی ہے نا نقد شعر کا, اسی طریقے سے ايار الشعر کا مطلب اس میں جو مطلب غلطی ہوئی ہے ابن طباطبا صاحب سے, تو اس میں انہوں نے مطلب ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام بس نہیں ہے ٹائٹل کیا ہے, لیکن مطلب ایسا ہی ہے کہ اصلاح ما فی کتاب عیار الشعر لابن طباطبا من الخطا. اور لاسٹ والا ہے الحروف فی الاصول فی الاضداد, ہم نے کہیں سے لکھی ہے یہ کتاب, اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہو تو آپ بھی بتائیں. یہ جب یہاں گئے تھے بغداد منتقل ہوئے تھے, وہاں پہ یہ لکھتے تھے جعفر ہارون بن محمد کے لیے. پھر جب وہاں سے یہ بصرہ لوٹے 350 میں, وہاں پہ لکھتے تھے یا ابی الحسن احمد کے لیے اور ابی احمد طلحہ کے لیے. ایک بات چیک کریں. بغداد میں جب تھے یہ, تو وہاں پہ یہ لکھتے تھے جعفر ہارون بن محمد کے لیے, ابو جعفر ہارون بن محمد کے لیے. پھر وہاں سے جب یہ بصرہ منتقل ہوئے 350 میں, وہاں پہ یہ لکھتے تھے ابی الحسن احمد اور ابی احمد طلحہ کے لیے. جی ابو الحسن احمد, اور کون بتایا ایک نام؟ ابی احمد طلحہ. ابو احمد طلحہ. جی. پھر اس کے بعد یہ لکھتے رہے ان کے لیے, 2 اور بندوں کے لیے لکھا ہے ابی جعفر بن عبد الواحد ہاشمی کے لیے, اور پھر انہی کے بھائی ابو الحسن محمد بن عبد الواحد کے لیے. 5 لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. شکریہ. یہ رہا, سوری ایک بار اور بول دینا, میں نہیں سن پائی. 3 کس کا لاسٹ میں کس کو بتائیں دو؟ جی ہاں, اس کے بعد جو 2 ہیں ابی جعفر بن عبد الواحد ہاشمی, اور پھر انہی کے بھائی ابو الحسن محمد بن عبد الواحد. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شدید التحامل علی ابی تمام, کہ جب یہ موازنہ کرتے تھے تو بحتری کے لیے جو ہے ان کا جھکاؤ ہوتا تھا, اور ابو تمام کے لیے تھوڑا سا ان کی زیادتی وغیرہ تھوڑی سی ہوتی تھی موازنہ کرتے وقت. جی بالکل صحیح بات ہے. میں نے نوٹ کیا ہے. جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب بڑا مطلب میال تھے, ان کے مطلب کیا کہتے ہیں, اور ان کی طرف مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے کہ نیپوٹزم وغیرہ ہوتا ہے نا, مطلب کسی چیز کسی آدمی کے لیے, کسی فیملی کے لیے کچھ کرنا, تو پھر یہ جو ابو تمام کے ہیں وہ مطلب اس میں کچھ زیادتی کرتے تھے. بالکل صحیح بات. اور اس کو حقیقی نقد ہم نہیں کہہ سکتے. اصل میں دور میں جو نقد کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو زیادہ تر مطلب پولیٹکس کے لیے یا سیاست کے لیے شروع ہوئی. نہیں بھائی, مطلب جو انہوں نے موازنہ کیا ہے ابی تمام اور بختری کے لیے, اس میں ابی تمام کے لیے زیادتی دکھائی ہے انہوں نے, اور بختری کے لیے جھکاؤ دکھایا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل بالکل. جی اور اسی طریقے سے ایک ہمارا کتاب ہے نا الوساطہ بین المتنبی, کیا ہے بین المتنبی و خصومہ, جو کہ قاضی الجرجانی صاحب کا, شاید ابو علی, لقب ابو علی ہے, پھر نام پتہ نہیں کیا ہے, مطلب وہ قاضی جرجانی کے نام سے مشہور ہے. تو ان کا جو کتاب ہے نا, وہ مطلب یہ پہلے لکھے تھے ابو تمام, سوری عبد آمدی العزیز صاحب کی جو کتاب. جرجانی. جی ابو علی عبد العزیز الجرجانی جو کتاب لکھے تھے, وہ ابو القاسم آمدی سے پہلے کتاب لکھے تھے. پھر جب انہوں نے آمدی صاحب کی کتاب کو دیکھا, پھر انہوں نے اس کتاب میں اور بھی اضافہ کیا تھا. تو ان کتاب کا جو مطلب الوساطہ بین المتنبی و خصومی جو کتاب ہے, اس میں مطلب ایک کوالٹی ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی مطلب مرتبہ نہیں لکھا گیا. ایک بار پہلے لکھا گیا تھا ہمارے موازنہ بین الطائفین سے پہلے, اور اس کے بعد, کیونکہ ان کو مطلب اس کتاب میں کچھ برا لگا تھا, یا پھر اس کتاب میں کچھ ان کو عجیب لگا تھا, پھر اس کے رد میں بھی اس کتاب میں کچھ ہے. جی جی.
اور اب جب ہم ان کی تحقیقات وغیرہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے جو کہ ادھر ایک نوٹ پہ بھی ہے کہ کانت عنایتہ موجہتا الی دراست اشعار المتقدمین، کہ ان کی جو خاص توجہ رہتی تھی وہ متقدمین کے اشعار کی اسٹڈی وغیرہ پہ رہتی تھی اور ان کی نقد پہ رہتی تھی، ان کی خاص توجہ. جی بالکل صحیح بات ہے. اصل میں دیکھیے جو بھی ناقد ہوتے ہیں نا، مطلب یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے دور کے جو شعراء ہیں اس کے کچھ مطلب خلاف کرنے سے. آپ چاہے ابن سلام کو دیکھ لیجیے، ابن سلام کی کتاب میں آپ کی جو ان کے عصر کے شعراء ہیں نا ان کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے ابن قتیبہ کی کتاب میں اگر دیکھیں گے تو اس کے ان کے عصر کے جو مطلب شعراء ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈرتے تھے شعراء سے. اگر یہ مطلب ان کے ہجو کر دے تو پھر اب جانتے ہیں کیا ہوگا. اسی اعتبار سے انہوں نے مطلب ہر مطلب کوئی ناقد بھی مطلب کوئی بھی ناقد ہو وہ مطلب پہلے زمانے میں نہیں کیا کرتے تھے. اپنے زمانے میں جو شعراء ہیں ان کی نقد نہیں کیا کرتے تھے. پھر بعد والے جو ہوتے ہیں مطلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں عباس کے آخری دور میں جب آئے پھر مطلب جو سلسلہ شروع ہوئی تو اب مطلب تھوڑا بہت ہوا کرتا تھا، لیکن اصل حدیث میں وہ مطلب صراحتاً ڈائریکٹ شروع ہو گیا تھا. اور اصل حدیث کو اس کو ایک مطلب اچھی فن کے اعتبار سے ہم دیکھتے تھے. جی جی نہیں بھائی آپ نہیں اسکرین شیئر کریں گے؟ اچھا اسکرین میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہوسٹ جو ہے وہی کر سکتا اچھا ہے. وہ ہے، ٹھیک ٹھیک. اچھا چلو میں کوشچن پڑھ دیتا ہوں. کیا تھا کوشچن؟ نیکسٹ کوشچن پڑھیے نا، پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں جب تک آتے ہیں ساتھی پڑھے واپس. جی جی کوشچن امرین نہیں آ رہا. امرین اگر آپ کو ہوسٹ بنا دیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. امرین موجود ہوگی گروپ میں ابھی ڈسکشن میں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے امرین. جی میں کچھ بول نہیں رہا ہوں نا. ابھی کیا صحیح ہے. کوشچن نمبر کیا تھا؟ 30 ہونا 28 یا 29 29. چل رہا تھا ڈسکشن میں. اس کے بعد 30 آئے گا. ہو گیا تھا. صحیح بات ہے. اس کے بارے میں اور کچھ تو مطلب شاید نہیں ہے، یا پھر اس کے بارے میں کیا آپشن میں بھی کچھ نہیں ہے. آپشن میں دیا ہوا ہے کوفہ ہے، فارس ہے، بصرہ ہے، حجاز ہے. تو شاید مطلب کافی ہے نا. ہاں ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں ہے. اب آگے ہی چلتے ہیں. دیکھیے دوسرا والا جو کوشچن ہے اس میں مطلب اسکرین شیئر اگر ہوتا نا تو پھر اچھا ہوتا. تو یہاں پہ اصل میں بلاغت سے کوشچن آ گیا. یہاں پہ مقابلہ کے مطلب جو مثال ہے اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے پھر میں مثال پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلا والا آپشن ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات. دوسری والی آپشن ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. تیسری والی آپشن ہے غضب الجاہل فی قوله سوری غضب الجاہلی فی قوله وغضب العقل فی فعله. یہی ہے چوتھی آپشن ہے مقابلہ. چوتھی آپشن بھی سن لیجیے ہے تو ہے. چوتھی آپشن ہے حافظ ابن حجر کا ہے اطعنا. جی اطعنا ربنا وعصاه قوم فذقنا طعم طاعتنا وذاقنا. جیسے کہ آپ نے کہہ دیا کہ صحیح آنسر غضب الجاہل فی قوله وغضب العاقل فی فعله. جی کچھ کوئی کہنا چاہیں گے؟ جی مقابلہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک لفظ ہو اور اصل بھی ایک سے زیادہ ہو اور اس کی ضد بھی ایک سے زیادہ ہو. یہ مقابلہ ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. کوئی طباق کے بارے میں بتائیں گے؟ طباق کیا ہے؟ طباق ہے لفظ، ایک لفظ ہے اور اس کی ضد ہے.
جیسے ایک مصرے کے اندر اگر عالم آ گیا تو اسی صرف ایک لفظ ہے، اس کی ہی ضد آئے گی جاہل. لیکن مقابلہ ابھی جب ہم یہ دیکھ رہے تھے اس میں سیئات آیا، حسنات آیا، لفظ ہے اور ایک ضد آ رہی تھی، ایک لفظ اور اس کی ضد آ رہی تھی. لیکن جب ہم یہ تیسری مثال پہ پہنچے تو اس میں دو الفاظ آ رہے ہیں اور ان کی ضد آ رہی ہیں. تو ان شارٹ میں ایسے ہی. جی بالکل صحیح بات ہے. جیسے جو ہمارے علم البدی میں سے آتے ہیں نا، محسنات لفظیہ میں سے آتے ہیں. جی یہ جو مقابلہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا انہوں نے کہ کیا ہو گیا؟ جی جی اس میں مقابلے میں رات اور دو دن معنی آگنا. یا اس سے زیادہ آتے ہیں. مقابلہ میں دو معنی یا اس سے زیادہ آتے ہیں، پھر ان دو کی ہی اسی ترتیب پہ ان کی ضد بھی آتی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اصل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مقابلہ ہے نا اتباق کا بڑا بھائی ہے. مطلب جی اتباق وہ ایک ہی مطلب لفظ میں ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہ جو آپشن جی آپ لوگ دیکھیں گے نا تو پہلا والا ہے کہ سیئات، اس کے بعد حسنات ہے، ایک ہی صرف لفظ ہے. دوسرا والا جو ہے اضحکا و ابکا، مطلب ایک ہی لفظ دکھے گا، پھر مطلب اس کے بعد ہی اس کا اپوزٹ دکھے گا. لیکن مقابلہ میں آپ کو ایک جملہ دکھے گا، اس کے بعد اور ایک جملہ دکھے گا. بس یہی ہے اس میں. تو بہت اچھا ہے. تو اس اس کی جو مثال میں مثال کوسچن میں پڑھے تھے وہ کیا تھا جو اس کی مثال پڑھی ابھی آپ نے؟ غضب الجاہلی فی قولی، جو جاہل کا غضب ہوتا ہے، جو اس کا مطلب اینگرینس ہوتا ہے وہ اس کی بات میں ہوتا ہے. وہ غضب العقل عاقل فی فعلہ، اور جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کا جو غضب ہوتا ہے کام میں ہوتا ہے. کام میں ہوتا ہے. برابر. ٹھیک جی بالکل. جی. بھائی اور کوشچن پیپر گروپ میں یہ سینڈ کر دیجئے نا اگر آپ کے پاس ہو تو. اچھا گروپ میں دیکھیں گا، گروپ میں شاید سابقہ نے سینڈ کیا تھا. اس گروپ میں دیکھیں جی گے مل جائے گا آپ کو. اور یہ مقابلہ علم البدی میں سے ہے. علم البدی کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے لفظیہ اور ہے معنویہ. تو یہ مقابلہ معنویہ میں سے آتا ہے. اچھا معنویہ کیا ہے؟ مطلب جو محسنات المعنویہ ہے. جی 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 معنویہ لفظیہ میں تو سے جناس، اقتباس اور سجا ہے جناس نا لفظیہ میں. سجا یس ہے. یس جی جی یس یس. بالکل صحیح بات ہے. معنویہ میں توریہ، محسنات معنویہ ابراک اور اور مقابلہ. محسنات لفظیہ ایسا دو نام ہے نا ان کا. جی جی البدی پھر لفظیہ میں 3 بالکل آتے ہیں اور صحیح بات ہے. معنویہ میں 4 آتے ہیں. لفظیہ میں لفظ میں 3، معنوی میں 4، معنی میں 4 ٹائپس آتی ہیں. صحیح ہے نا. جی لفظ بالکل صحیح بات ہے. نام اور لفظ میں 3 اور معنی کے 4 ہیں تو معنی میں 4. بالکل ٹھیک لگایا آپ نے. صحیح بات ہے. یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس میں اور کچھ کہنا ہے کسی کو؟ جی ہیلو 1 2 3 آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں سوچا کہ نیٹ ورک ایشو ہے. اس کے بعد والا جو کوشچن ہے وہ بھی مطلب ہمارے کیا کہتے ہیں علم بدی. البلاغہ سے مطلب تعلق. جی علم البلاغہ سے تعلق ہے. بہت آسان سا سوال ہے، بالکل ایزی سا ہے. سوال ہے تو جو سوال ہے کہ لیس من مباحث علم البدیع، 4 آپشن ہے اور یہاں پوچھ لیا ہے کہ علم البدیع سے سب کون سا آپشن نہیں ہے. تو پہلا آپشن ہے الجناس ہے، دوسرا ہے الفصل ہے، تیسرا المقابلہ ہے، چوتھا سباق. جی دوسرا آپشن الفصل. فصل نہیں ہوگا اس سے. الفصل. جی بالکل صحیح بات ہے. تو الفصل کہاں سے ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ الفصل ہے ہمارے علم المعانی سے. جی بالکل صحیح بات ہے. تو الفصل کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کچھ؟ جو الفصل ہے نا مطلب ہمارے علم المعانی میں ٹاپک ہے الفصل والوصل. جو مطلب نحو کی طرح ہے، علم البلاغہ سے نحو دے رہا ہے، مطلب کہاں ہم واو کو لگائیں گے یا پھر کہاں مطلب چھوڑیں گے. تو فصل ہمارا ہوتا ہے جہاں پہ ہم واو کو مطلب ہٹا دیں گے اور وصل میں واو کو لائیں گے. ٹھیک ہے.
तो फर्स्ट 3 जगहों पे हम करते हैं, तो ये मतलब लंबा बहस है। तो ये पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन क्या है, 2 नंबर है ना, फर्स्ट में इल्म बदी में इसमें नहीं आता है, और जिनास मुखाबरा किताब तीनों आता है, और तीनों क्या किस्म है, मानविया क्या है, या फिर दिया का जी, जिनास है जिनास लफ्जिया में से, लफ्जिया से है, लफ्जिया में से, और तिबाक है मानविया में से। तिबाक और मुकाबला मानविया में से है, और जिनास जो है लफ्जिया में से। भाई उसका नाम है वो मुकम्मल ऐसा है ना, अल वस्ल वल फस्ल। जी बताएं। वही है क्या उसका नाम, अल वस्ल क्या है, वस्ल जी वल बिल्कुल फस्ल। बिल्कुल, वकील में आपको मतलब जुमलों के दरमियान मतलब कहाँ पे आपको वाव को यूज करना है, इस्तेमाल करना है, और कहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो मतलब नहव में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, और जाहिर है कि बलागा भी मतलब इसका ये एक पार्ट है, तो बिल्कुल मतलब 3 जगह में, दोनों मतलब 3 जगहों में इस्तेमाल किया जाता है, 3 जगह में नहीं किया जाता है। उसमें भी है कि कमालुल क्या है, कमालुल इत्तिसाल है, कमालुल इंक़िता है, फिर शिबु कमालुल इत्तिसाल है। लंबा बहस है, हाँ भी इसको अब यहाँ पे डिस्कशन अब आज तो नहीं हो सकता है, 11 हो गया। तो और कुछ कहेंगे इस बारे में? सवाल के बारे में कोई कुछ कहेंगे? जिनास मुकाबला तबाक का जिनास जिनास लफ्ज इल्मुल बदी लफ्जिया में से है। इसमें अल्फाज एक जैसे होते हैं और माना मुख्तलिफ होते हैं जिनास के अंदर। जैसे यहया कुछ है वो, ये है सम्मैतुहु ना कि यहया समय ली तो यहया, या यहया ली यहया, जी जी इसी तरीके से है। और है वो है एक और, यौमा तक़ूमुस्साअ, कुछ ऐसे ही है कि जब जी क़यामत यौम बर्पा तक़ूमु हो। अस्साअ और आलम आलम वल आलम, है। ये भी है ना उसी की मिसाल, जी 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 जी, तो आलम इसी वल को आलम। जिनास कहते हैं जी, जी जी कि लफ्ज मुशाबा हो और माना मुख्तलिफ हो। जी बिल्कुल, दारिहिम फिर इस मादुम का जी दारिहिम। जी इसी जिन्नास के अंदर आती हैं फिर 2 किस्में आती हैं, ताम और गैर ताम। गैर ताम, यस। जी बिल्कुल शुक्रिया सब लोगों का। आज यहीं से इख्तिताम किया जाए, ऐसे अच्छा टाइम भी नहीं हो भाई, गया है। नहीं भाई, जी बताएं फरहान भाई, जी कोई बताएं। रिस्पॉन्स आया क्या वहां से इफ्लू का? कहाँ से? इफ्लू का कुछ कुछ नहीं आया है, क्या? हाँ, कुछ बताया नहीं है लोग, हमने तो मेल किया था। अच्छा मैं भी मेल किया था यार, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आया यार। अब शायद वहाँ पे जाके बात करनी पड़ेगी। अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है सिराज भाई, हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, इसको अपलोड किया जाएगा यूट्यूब में। अच्छा अच्छा। भाई इससे पहली वाली वीडियोस अपलोड नहीं हुई है क्या अभी तक? जी शायद, हमें पता नहीं।